بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ۔ دوستو، آج میں آپ کو حضرت ایوب علیہ السلام کا بہت ہی دلچسپ واقعہ بتانے جا رہا ہوں۔ اس واقعہ سے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ کس طرح سے حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے آزمائش میں کھرے اترے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی ماں حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھی اور ان کی بیوی فراہیم بن یوسف کی بیٹی تھی۔ ان کا نام رحمت تھا۔ حضرت ایوب کو اللہ تعالیٰ نے خوشحالی بخشی تھی۔ وہ مال و دولت رکھتے تھے، ہزاروں اونٹ اور ہزاروں بکریاں اور بہت سے غلام ان کی ملکیت میں تھے۔ خدا نے ان کو 7 بیٹے اور 7 بیٹی عطا کیا تھا۔ وہ ہمیشہ خدا کے شکر گزار رہے اور نمازیں پڑھتے۔ خدا نے حضرت ایوب کو پیغمبری عطا کی۔ وہ بندگی اور خیرات کرنے میں ہمیشہ لگے رہتے تھے۔ شیطان کی مجال نہیں تھی کہ وہ ان کے پاس بھٹکتے۔ شیطان کے دل میں حسد کا شعلہ بھڑکا۔ اس نے حضرت ایوب کے عداوت کی ٹھان لی کہ خدا کی جانب سے اس کو گراؤں گا۔ خدا نے کہا، اے مردود، ایوب میرے نیک اور شکر گزار بندہ ہے۔ اس پر تیرا حملہ نہیں چلے گا، وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئے گا۔ شیطان نے کہا، خدا تعالیٰ، تو نے اس کو دولت اور خوشحالی دی ہے، اولاد سے اس کی آنکھیں روشن ہیں، پھر وہ تیرا شکر گزار کیوں نہ کرے گا؟ ہم تو تب جانے کہ تو یہ نعمتیں اس سے لے لے، پھر بھی وہ تجھے یاد کرے۔ اگر یہ نعمتیں اس سے چھین لے، پھر وہ تجھے بھول جائے گا۔ خدا نے فرمایا، اے ابلیس، میرے مخلص بندے کے بارے میں تیرا یہ گمان غلط ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ میرا شکر گزار بندہ میرا نافرمان ہو جائے۔ شیطان نے کہا، اگر تو مجھے ایوب کے مال اور دولت پر اختیار دے دے، تب معلوم ہو کہ وہ کیسی بندگی کرتا ہے اور اس کی شکر گزاری کی حقیقت کیا ہے۔ خدا نے فرمایا، جا، ایوب کے مال اور دولت پر میں نے تجھ کو اختیار دیا۔ ابلیس بہت خوش ہوا اور اس نے اپنے لوگوں کو جمع کیا اور انہیں اس کام پر لگایا کہ وہ ایوب کے مال اور جانوروں کو تباہ کر دے۔ اور آخر شیطان گاؤں والے کی شکل میں حضرت ایوب کے پاس آیا اور کہا، تمہارے سارے جانور اور مویشی تباہ ہو گئے۔ حضرت ایوب یہ سن کر فرمایا، اس خدا کا شکر ہے جس نے یہ سب کچھ اپنے فضل سے دیا تھا اور اپنے عدل سے لے لیا۔ شیطان بہت مایوس ہوا اور اپنے لوگوں سے کہا، ایوب کی کھیتی اور کھلیان میں آگ لگا دو، اور خود حضرت ایوب کے پاس کسی دوسری شکل میں آ کر بولا، تم تو نماز میں لگے ہو اور تمہاری کھیتی اور کھلیان جل کر راکھ ہو گیا ہے، درخت اور باغ سوکھ گئے ہیں۔ حضرت ایوب نے پھر وہی جواب دیا، خدا کا شکر ہے، اس نے یہ سب ہمیں اپنے فضل سے عطا کیا تھا اور اپنے عدل سے واپس لے لیا، اور بغیر کسی پریشانی کے نہایت دل کے ساتھ نماز میں لگے رہے۔ شیطان بہت غمگین ہوا اور اسی طرح ایک ایک چیز برباد ہونے کی خبر دیتا رہا، اور حضرت ایوب علیہ السلام خدا کا شکر ادا کرتے رہے۔ آخر میں اس نے آ کر خبر دی، اے ایوب، گھر کے گرنے سے تمہارے بچے دب گئے اور سب مر گئے۔ حضرت ایوب نے تب بھی کل و صبر کی رسی ہاتھ سے جانے نہ دی اور آپ نے مزاج میں کوئی فرق نہ آنے دیا۔ پھر شیطان نے خدا سے کہا، الہی، ایوب جانتا ہے کہ تو اس سے صبر کے بدلے اسے 2 گنا مال اور اولاد دے گا، اس لیے وہ بے چین نہیں ہوتا۔ اگر تو مجھے اس کے جسم پر اختیار دے، تب اس کی بندگی اور شکر گزاری کا حال معلوم ہو۔ خدا نے فرمایا، جا، میں نے تجھ کو اس کے بدن پر سوائے زبان، دل اور کان کے اختیار دیا۔ حضرت ایوب کے
جسم مبارک میں خارش پیدا ہوئی اور روگ لگ گیا۔ جسم کھال اور گوشت پھٹنے لگے، بدن میں کیڑے پھرنے لگے جس سے بدبو آنے لگی۔ گاؤں والے نے بستی سے باہر ایک جھوپڑی بنا دی جس میں حضرت ایوب علیہ السلام رہنے لگے۔ آپ کے ساتھ کوئی خدمت دار اور خبر لینے والا نہ رہا، کوئی آپ کے قریب نہ آتا۔ ایک آپ کی بیوی رحمت تھی جو آپ کی خدمت میں لگی رہتی تھی، اور جو کچھ ان کے پاس تھا سب آپ کے علاج میں لگا دیا۔ جب کچھ بھی پاس نہ رہا تو بی بی صاحبہ مزدوری کرتی اور آدھی مزدوری تندرستی کے لیے صدقہ کرتی اور آدھی مزدوری کا کھانا خرید کر ان کے پاس لے جاتی۔ جب حضرت ایوب کی بیوی مزدوری کے لیے جاتی تو شیطان راہ میں کھڑا ہو کر انہیں منع کرتا کہ آپ ایسی حسین جمیل خاتون کس لیے مزدوری کرتی ہو اور اپنی جوانی ایسے شخص کی خدمت میں کیوں برباد کرتی ہو جس پر خدا کا قہر اترا ہے۔ یہاں ایک مصر کا سردار نہایت مالدار اور اختیار والا ہے، آپ کا نکاح اس سے کرا دوں گا اور اس طرح آپ کا درجہ بڑھے گا اور آپ کی عزت بڑھے گی۔ حضرت رحمت اس کی باتوں پر کچھ دھیان نہ دیتی اور رات میں اپنے شوہر سے تمام باتیں بیان کرتی۔ حضرت ایوب فرماتے، تو ہرگز اس کی باتوں پر نہ جانا، وہ ابلیس ہے اور وہ بے بنیاد باتیں کرتا ہے، اس کی باتیں سراسر دھوکہ اور فریب ہے۔ ایک دن شیطان طبیب کے بھیس میں آ کر بیوی سے کہا، اس روگ کا علاج تو بس سور کا گوشت اور انگور کی شراب ہے، اس کے سوائے کسی چیز سے بھی تمہارا شوہر تندرست ہو سکے گا۔ بی بی صاحبہ تندرستی کی لالچ میں مزدوری کر کے دونوں چیز لے کر حضرت ایوب کے پاس حاضر ہوئی اور کہا، یہ دوا ایک طبیب نے بتائی ہے۔ حضرت ایوب کو غصہ آیا اور فرمایا، کیا میں نے تجھ سے کہا نہیں تھا کہ وہ شیطان ہے؟ کیا تجھے خبر نہیں ہے کہ پیغمبر پر یہ چیز حرام ہے؟ میں اچھا ہو جاؤں گا تو اس کے بدلے میں تجھے 100 لکڑی ماروں گا۔ بی بی صاحبہ اس کے باوجود خدمت کرتی رہی اور خدمت میں کوئی کوتاہی نہ ہونے دی، دن رات خدمت میں حاضر رہتی۔ حضرت ایوب بھی اس بیماری اور تکلیف میں صبر کرتے رہے اور ایک لمحہ بھی اللہ کی عبادت اور اس کی یاد سے غافل نہ ہوئے، یہاں تک کہ آسمان کے فرشتے اور زمین کے رہنے والے اس حال سے حیران تھے۔ ابلیس کی کوئی چال کامیاب نہ ہوئی۔ حضرت ایوب کی بندگی، اطاعت اور عقیدے میں کوئی فرق نہ آیا۔ شیطان کا سارا حملہ اور اس کی سازش ناکام ہو گئی۔ حضرت ایوب نے دعا مانگی، اے اللہ، بیماری لگ گئی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ خدا نے ان کی پکار سن لی اور مصیبت کا زمانہ گزرا تھا اور حضرت ایوب کی آزمائش پوری ہوئی اور وہ اس آزمائش میں پورے اترے تو حضرت جبریل امین ان کی جھوپڑی میں آئے اور خدا کی طرف سے انہیں تندرستی کی خوشخبری سنائی۔ پھر ان کا ہاتھ پکڑ کر اس جگہ سے اٹھایا اور فرمایا، اپنا دائنا پاؤں زمین میں مارو۔ پاؤں مارتے ہی ایک گرم چشمہ پیدا ہوا، پھر آپ نے اس سے غسل کیا اور تمام مرض بدن سے دور ہو گیا۔ پھر جبریل کے کہنے سے اپنا دائنا پاؤں زمین پر مارا اور ایک سرد چشمہ نکلا جس سے آپ نے پانی پیا، جس کی برکت سے تمام اندرونی تکلیف اور خرابی دور ہو گئی۔ حضرت جبریل حضرت ایوب کے پاس بیٹھے ہی تھے کہ بی بی صاحبہ مزدوری کر کے آ گئی اور دونوں تندرست آدمی کو دیکھ کر کہا، یہاں میرے ایک بیمار شوہر تھا، وہ کہاں گیا؟ حضرت جبریل نے کہا کہ اگر تو اسے دیکھ لے گی تو پہچانے گی۔ حضرت ایوب ہنس پڑے۔ بی بی صاحبہ نے انہیں پہچان کر خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر حضرت جبریل کے سیخ سے حضرت ایوب نے کھجور کی 100 ہری شاخ ایک ساتھ لے کر بی بی کو
اس سے مارا۔ اس طرح ان کی قسم بھی پوری ہو گئی اور بیوی کو کوئی چوٹ بھی نہ آئی۔ خدا نے ان کی تکلیف بھی دور کر دی اور انہیں ان کے بال بچے بھی لوٹا دیے، اور انہیں ویسے ہی تندرستی ملنے کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام روم والے کی طرف گئے تاکہ وہ انہیں خدا کی دعوت دے اور انہیں سچے دین کی طرف بلائے۔ اسی ملک میں حضرت ایوب کا انتقال بھی ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور بے شک ہمیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔